Bismillahirrahmanirrahim. Narrated Aisha Raziallahu Ta'ala Anha. Once the sun eclipsed, the Allah's Messenger stood up for the Salat and recited a very long surah and then bowed for a long while and then raised his head and started reciting another surah. He bowed and after finishing it prostrated twice and did the same in the second rakat, and then said, "Three these lunar and solar eclipses are two signs from amongst the signs of Allah, and if you see them, offer salat till the eclipse has cleared. No doubt, while standing at this place, I saw everything promised to me by Allah. I saw paradise. I wanted to pluck a branch of grapes. Therefore, at the time when you saw me stepping forward, no doubt I saw hell with its different parts destroying each other. When you saw me retreating and retreating and it I saw Amr bin Luwai, who started the tradition of As-Sawab, she camels let loose for free pastures in the name of idols, and another false deities. یہ عمر بن لحی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ایک طویل صورت پڑھی، اس کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا اور دوسری صورت پڑھنا شروع کر دی، پھر رکوع کیا، اچھی طرح اسے ادا کیا، اس کے بعد سجدہ فرمایا، پھر آپ نے اسی طرح دوسری رکعت ادا کی، پھر فرمایا یہ دونوں سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم ان حالات سے دو چار ہو جاؤ تو نماز پڑھو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ یقیناً میں نے اس مقام پر کھڑے ہر چیز کو دیکھا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جنت کے انگوروں سے ایک خوشہ توڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ جب تم نے دیکھا مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، اسی طرح میں جہنم کو بھی دیکھا کہ اس کے شعلے ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں۔ جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا تو میں نے جہنم میں عمرو بن لحی کو دیکھا جس نے بتوں کے نام پر جانور وقف کرنے کا طریقہ رائج کیا ہے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں اس کے بارے میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ یہ شام سے آیا تھا اور اس نے دیکھا وہاں پہ بتوں کی لوگ پوجا کرتی ہیں، تو پھر یہ شام سے اپنے ساتھ بت بنوا کے لے آیا۔ اس نے کہا جی یہ ہم بھی شروع کریں گے، تو یہ اس شخص کا نام ہے عمرو بن لحی، جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھنے کا جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا کام۔